I now request Dr. Khalida Tanveer, Professor Psychology, Zabis University, to please come onto the stage. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Taking the advantage of today's international conference on education and social sciences, psychology department has initiated the panel discussion on the topic of parenting teens in digital era. Well, as we navigate this complex landscape, it's essential to understand that technology not only provides opportunities, but also poses challenges for families. At one end, technology keeps us connected, but at the other end, it restricts our physical interaction. We see parents struggling with setting boundaries, which often results in conflicts. Researchers document serious mental health issues like depression, anxiety, and self-harm among adolescents. Information overload restricts their knowledge landscape. Ben Tracy, the founder of Safe Social Network and a keynote speaker on online safety, stated that there are almost 500,000 predators online every day. Like he mentioned that kids finding drugs online is as easy as ordering pizza. And Canadian Psychological Association in 2024 discovered that parents and children online behavior have been found to be similar. No matter which era we are living in, generation gap has always been a hot issue between generations. Despite this, parenting has been a mix of joy, worry, and endless challenges. In order to gain insight about this problem and seek remedies about this issue, we have a panel of esteemed experts who will not only shed light on these issues, rather suggest remedies to these issues as well. Our first guest is Senator Dr. Kareem Ahmed Khwaja. He is member Senate of Pakistan from 2012 to 2018. I request Senator Sahab to please come on stage and grace the occasion. Yeah, please. He is Honorary Chairman of Sindh Mental Health Authority, ex-advisor consultant in the Department of Health, Government of Sindh, ex-member of Pakistan Medical and Dental Council, lifelong member of Pakistan Psychiatric Society, practiced as a medical doctor, psychiatrist for 36 years till date, members governing body Shahid Zulfiqar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, 2004 to 2021, members of syndicate Liaquat University of Medical and Health Sciences, vice chairman of board Sir Kawasji Jahangir Institute of Psychiatry and Behavioral Sciences, Hyderabad, member of board Dr. Abdul Qadir Khan Institute of Behavioral Sciences, Dow University of Health Sciences, member and vice chairman Health Advisory Board, Health Department, Government of Sindh, 2009 to 2018, member and vice chairman of Sindh Abadi Board, awarded the prestigious Tony Buzan Academy and World Brain Trust Award, UK, London. We welcome you here, sir. Our second guest is Dr. Nargis Asad. Please, Dr. Nargis Asad, Head of Psychiatry Department, Aga Khan University Hospital. Dr. Nargis Asad has PhD in clinical psychology and has been associated with Aga Khan University since 2004. Currently, she is professor and chair Department of Psychiatry. She is actively involved in teaching and mentoring across several academic programs at AKU, including graduate thesis supervision. Dr. Asad's main areas of interest in clinical and research endeavors are adolescent and women mental health, socio-cultural factors in suicidal behavior in women and adolescents, trauma and resilience. She has demonstrated scholarships in addressing challenging mental health issues and psychosocial determinants,
Her emerging area of interest is in climate change and women mental health. We welcome you here, Dr. Nargis. Our next guest is Dr. Vasudev Amar. Sir, please come on the stage. Dr. Vasudev is head of psychiatry, Department of Psychiatry, Dow Medical College, Civil Hospital. He is chairperson, Dow University of Health Sciences, executive member, Pakistan Psychiatry Society, national trainer in SUD by Colombo Plan and UNODC, almost 50 publications in national and international HEC recognized journals. Our next guest is Dr. Iffat Sultana. Madam, please come on stage. She is an educator, researcher, and social activist. Her numerous responsibilities show a strong dedication to promoting inclusivity, education, and a beneficial community impact. Dr. Sultana holds a PhD in education from Iqra University, supplemented by an MPhil in education and a master's in educational administration and management from the University of Karachi. Currently, she is an assistant professor at Iqra University at the Department of Business Administration. Her research expertise is further highlighted by her extensive presentation of research papers at both national and international conferences, focusing girls' education, inclusive education, environmental education, and gender studies. Dr. Sultana has also worked for Ministry of Environment, Government of Pakistan. Dr. Sultana provides consultancy at various NGOs as a contributing editor at Daily News Pakistan. Along with her professional accomplishments, Dr. Sultana inspires others as the brave mother of Alishba Aminuddin. Alishba, a well-known artist with Down syndrome and proprietor of the cafe Alishba's Art and Cafe, is proof of Dr. Sultana's commitment to empowering people and enhancing variety. We welcome you here on panel, madam. Our next guest is Dr. Nausheen Shehzad. Madam, please come on stage. She is consultant clinical psychologist, specialized in the psychological and academic issues relating to children, adolescents, and families. She has 16 years of experience in psychological assessment and therapy. She has done MPhil, PMDD, PhD in psychology. She has also done certification in child clinical neuropsychology, part 1 and 2 from Oxfordshire, UK, 2008. She has certification in CBT from Canada in 2022, Child Care Diploma, Vancouver, Canada, EMDR Asia License, BMNS EMDR 2024, Director Neuropsychology Center, Pakistan, 2008 till present, Consultant Psychologist, Academic, Civitas and Nixer College, 2016 and onwards. Our last guest is Dr. Urusa Talib. Dr. Saiba, please come on the stage. She's a consultant clinical psychiatrist at PIL, Taskeen, Karwani Hayat, and also working as executive director advisor at Savera. With over 15 years of experience in psychiatric healthcare, she has been instrumental in managing inpatient and outpatient services. Dr. Talib has played a pivotal role in formulating and implementing mental health policies that enhance service delivery. Dr. Talib has spearheaded Pakistan's first community mental health outreach program, delivering consistent psychiatric care to underprivileged population across Karachi. As a published researcher and a master trainer with multiple studies on mental health disorder and treatment methodologies, Dr. Talib actively contributes to academic and policy discussions on national and international platforms. She is a respected member of Pakistan Psychiatric Society and the Pakistan Medical Association. I welcome you all here at the platform of Zabist University. Dr. Sir, as you know, कि गेस्ट के लिए भी होगा स्पीक गेस्ट के लिए भी माइक होगा उधर. Dr. Sir, as you know that with the emergence of technology
the landscape of life has almost changed since few decades. And we see that parenting has become a challenge because due to generation gap, we see that there is a significant difference between the behavior approaches and priorities of parents and their youths and offspring. So, Dr. Khwaja Sahab, मेरा आपसे ये सवाल है कि what do you think कि ये जो इतनी psychological problems हैं, इसमें technological emergencies का कितना role है जो हम अपने youth में देख रहे हैं आजकल? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं थैंकफुल हूँ ज़ेबिस्ट का और आप लोगों का जो थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसर्च इन एजुकेशन इन सोशल साइंसेस में आपने मुझे पैनलिस्ट के हैसियत से बात करने की इजाज़त दी. देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो डिजिटल जो एज है यूनिवर्स में, ये एक नया फिनोमेना है. और ये आप समझो कि इंसान की तारीख अगर तो 3.5 लाख की है, साल की है, मगर अगर रिटर्न तारीख देखी जाए तो वो 4-5 हज़ार साल की है. उस 4-5 हज़ार साल की तारीख में आप समझे कि ये एक नया फेज़ है. डिजिटल के बाद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है. और इस एज में जो 2000 साल की तारीख में जो मिथ्स बने हैं, जो कि चीज़ें बनी हैं, वो तोड़ फोड़ कर देगी ये डिजिटल एज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और नई चीज़ें इमर्ज होंगी. जो 2000 साल की तारीख में हमने जो चीज़ें बनाई थी, उनका तोड़ फोड़ होने वाला है. जो आज का टॉपिक आपने पेरेंटिंग और बच्चों के हवाले से किया है, तो इसमें शक नहीं है कि बीइंग अ साइकेट्रिस्ट और बीइंग अ चेयरमैन मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो सारे सूबे की है, जो पाकिस्तान में चीज़ें इमर्ज हो रही हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो साइबर क्राइम पर जो बिल जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराया था. और गवर्नमेंट उस ज़माने में थी नवाज शरीफ की, 2015 की, ये 13-14 की बात है. और उसके बाद जो है सेनेट में हमारी अक्सरियत थी, तो हम चाहते तो बिल पास करते, मगर फिर हमने फैसला किया, हमारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, कि बिल पास होना चाहिए. उस वक्त की बात है. और क्योंकि ये क्राइम्स और दीगर चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए रेगुलेटरी ज़रूरी है. तो हमने कहा कि चलो क्लिप कर देते हैं गवर्नमेंट का बिल और हमारा बिल. तो इस तरह ये स्टोरी आगे चली. अभी तो जो चीज़ें हो रही हैं वो भी जो पार्लियामेंट में पास हुई हैं, मगर ये कि अब हम जो असल मौजू है उस पर आएँ कि ये इशू है अपनी जगह पर. ख़ास तौर पर ये साइबर बुलिंग है और ख़ास तौर पर एडिक्शन है बच्चों में क्या, बड़ों में भी हैं. और दूसरी पोर्नोग्राफी है. तीसरी जो है जो दूसरे क्राइम्स हो रहे हैं, वो भी इसी तरह देखकर बच्चे कर रहे हैं. मसला ये कि इसमें इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और हमारे पास केसेस जब आते हैं इसकी एडिक्शन के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो वैसे तो हमारे पास एक ज़माने में जो एडिक्शन के केस आते थे वो दूसरी एडिक्शंस होती थी. इसमें बड़ा जो है टेक्निकली बड़े प्रॉब्लम है. हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें आप भी शरीक थी. तो इसमें यह है कि पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है. और बच्चों के लिए भी स्कूलिंग और उनके स्कूल टीचर्स, उसमें 3 फेज़ हैं. इसमें एक फ़ेज़ ये है कि पेरेंट्स को, एक फ़ेज़ है कि बच्चों को स्कूल के लेवल पर, और एक स्कूल टीचर्स को. उसके बाद जो है ये जो भी चीज़ें आप एडिक्शन के हवाले से, अब ये कि किन मुल्कों में तो ये आजकल कानून साजी हो रही है कि 16 साल के बाद बच्चे इस हवाले से वो करें.
ہمارے پاس تو 2-3 سال کے بچے میں جس طرح پان گٹکا جو ہے مائیں بچوں کو دے دیتی، اسی طرح جو بچے ہیں ان کو یہ گیمز میں 2-3-4 سال میں وہ آ جاتے ہیں. یہ بڑا ایشو ہے کیونکہ ان کی موومنٹ بھی وہ انٹریکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. آئی ٹو آئی انٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. مطلب ہاتھ ملانا، ٹچنگ سے مراد ہاتھ ملانا، ملنا، تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو اس میں جو ٹیکنالوجی آپ نہیں روک سکتے، مگر اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور ابھی پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیونکہ یہ واسدیو صاحب بیٹھے ہیں اور یہ میڈمز بیٹھی ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹس میں بھی صوبہ سندھ ساری کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. کیونکہ یہ 3 جو ٹائز ہیں، ایک ہیں بچوں کا، ایک پیرنٹس کا، ایک ٹیچرز کا، تو اس کی ٹریننگز نہیں ہوئی ہے، ہونی چاہیے. اس کانفرنس سے ہم ایک سٹیپ کم سے کم لوگ سن بھی رہے ہیں، میڈیا بھی سن رہی ہے، ایکسپرٹس بھی سن رہے ہیں، اور اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھنا ضروری ہے. تھینک یو. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آف کورس اوائڈ نہیں کر سکتے، بٹ ایمبریسنگ دی پازیٹیو سائڈ آف اٹ، اس کی ریگارڈنگ ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے پیرنٹس کو، ٹیچرس کو اور یوتھ کو بھی بذات خود. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نرگس اسد، آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتانا پڑیں گے کہ پیرنٹس ایسی کیا اسٹریٹجیز یوز کریں کہ جو ان کے ٹینز ہیں سو دے وڈ بیکم اے ریزیلینٹ یوتھ، so they be connected with the technology at the same time they are connected with their family as well. matlab they should not become fall prey to the adversity of technology. Thank you so much, Dr. Khalda and Zabist University for inviting me. So thank you for that. So I think, all of us who do clinical work, one of the issues that we always face is, parents would bring in their grown-up children. By grown-up, I would mean, teens. And then they would, obviously they are worried and unko pareshani hoti hai, and they then ask, somehow they expect that they should be fixed in certain ways. Because, exposing to the digital technology, there are so many, facets to it. Obviously, جو عادت پڑتی ہے اسکرین کی اور young people get addicted to the screen, it doesn't happen in teens. These teens are those who were born in, let's say, early 2000, early 2000 کے وہ ہوں گے, and this was the time that they now they are slowly and gradually the digital technologies and digital exposures became more and more. And we've seen in our careers, you see, when we were trained, I was trained early 90s, اور پھر چلا گیا اس وقت there was just the introduction of a mobile phone. اور موبائل فون بھی was of a very different nature کہ اس کو آپ الگ سے کیری کرتے تھے ساتھ میں, and it was a very different thing. آپ کو کال آنے کے بھی اور جانے کے بھی it was charged, آپ کو ریسیو کرنے کے بھی چارجز ہوتے تھے. So but then from there onwards came, you see, mobile phones, and then you see the smartphones, and then so the technology has become so accessible. And unfortunately, we always say to parents that it is very difficult to fix your teens, but it is easy that when you have a child in your lap, you can at that time put structures and put filters that will not expose them to the screen. See, as adults, we also get addicted. You are getting up for a work, and the moment you pick up your phone, you look at your WhatsApp, you look at your Facebook, you look at your other things, and Instagram and this, that, and then your whole hour is gone. You would not know कि वो घंटा कहाँ चला गया. So it is, an attractive exposure. So the thing to do for parents is to start putting their limit setting and boundary setting
right from the beginning when the child is in your lap. Now, if you know, all of us who work in health settings, aap dekhein ki the child is in the lap, 6 months old, 5 months old, and then there is a screen for the child. Right? So you see, I have a 5.5-month-old granddaughter, and I, took her for an, checkup the day before yesterday to my own hospital. Uska, just a well baby checkup. So you see, there the consultant, the junior consultant said, "Is she used to any cartoons? I need her focus." So this has, at every stage it has become kind of, the way to organize your life. A child starts crying, mother lap mein hi usko mobile dikhane shuru kar deti hai. In clinics you will see that they bring the child for hyperactivity disorder, and when the child is running here, there, in our clinics they will make the child sit behind on the chair aur uske haath mein tablet de denge. So actually the screen has become a babysitter. And then you see, when the child gains motor control, when the child's cognitive abilities, develop to the extent that they can monitor gadgets and they can handle those gadgets, the biggest risk is that they will be exposed to anything, unfiltered material, anything which is, you see, very premature exposure to certain materials, and then that leads to a lot of mental health disturbances in children. And we get, clear OCD in 7 years old, in 8 years old, 10 years old. So, and other things, you see, other disorders. What should parents do? The only thing, you see, it is, I think the first lesson that we all learn in psychology is role modeling. So the parents have to put a control. You see, if the father or the mother is coming home and the first thing they take is the phone, that is from where things happen. So you see, when a child starts crying, talk to the child, give toys to play with, give other things to play with. Aaj se, hame kaise, aap se, 30 saal pehle kaise hota tha? When, we had small children and they were maybe not phones, or humse pehle wale kaise, it was talking, interaction. So parents have to control their behavior so that children don't get exposed to the digital gadgets, or you see all kinds of gadgets right from the beginning. It happens from the lap. आप बच्चा, और फिर जब आप वो बच्चा जब टीन्स में आकर आप उसको लाएंगे, this is his world. Yes. And not only parents, I think institutions have to put some rules, regulations, some checkers on you see, and there's some guidelines to use digital platforms. Yes. So that is what, so it starts from the beginning. So effective role models can really impact the real behavior of youth. Dr. Vasudev, will you please shed light on, we see that social media influencers and celebrities have massive impact on Pakistani youth. So how can parents prevent their teens navigate prevent to nahi main kahungi, but they help them navigate this beauty standards, materialism and other pressures they may arise from following online influencers? Mike. Thank you so much, Professor Khalida, for organizing such a wonderful conference, and congratulations to the whole team of Zabist. Wonderful topic. Wherever we go, being psychiatrist or psychologist, we have been talking about the depression, anxiety, and these so on. And the very pertinent topic that parenting in the digital era, that cyber crime and the cyber bullying, how the teens are doing, how our young adults and adolescents are doing in this age. I mean, wonderful. So the brilliant comments by Senator Saab and Professor Saiba from AKU. You asked about that modeling that we are following, that someone from the media and other. आपने पहले बात की about the parenting in that digital era. It's a big challenge. It's a big challenge. Who is the responsible for that? Not only the teens. I think the parents too. So as Madam Nargis said, कि जब हमारे पास, let's take the real life example, कि हम जो आप खुद करते हैं, जो हम clinics में observe करते हैं, जो हम भी करते हैं. So parents, child आएंगे कि जी clinic में, अब उनको बिठाने के लिए जी मोबाइल दे दिया.
take the example of it's not only the babysitter, it's also the adult sitter. کہ آپ گھر پہ بھی جب ایڈلٹس آئیں گے, so what's the first thing they do? ہم کس سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ یس وی ڈو. کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اوکے وٹ یو ڈو؟ بات کرتے ہیں, دین دیئر از اے سائلنٹ. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوم ورک کرواتے ہیں؟ بس میں موبائل یوز کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. سو اٹس ناٹ آل اباؤٹ دا ٹائم, اٹس اباؤٹ دا کوالٹی ٹائم. Yes. The definition of that quality time is means different. تو ہم موسٹلی کہتے ہیں کہ جی دا سیکنڈ بہترین تھنگ انہوں نے بات کی جی رول ماڈلنگ. جب آپ ماڈل آپ خود ہی بنیں گے رادر دین دیٹ جو میڈیا پرسنس ہو یا کوئی اور ہو, بچے وہیں سے سیکھیں گے. وٹ وی سے دیم کہ بھائی ہمارے جیسے ایک جو نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے نا, سیٹ ہوتی ہے کہ جی ہم نے کھانا ہے, ہمارے لیے ہوا بھی ضروری ہے, ہمارے لیے پانی بھی ضروری ہے. سملر ڈو وتھ دس ڈیجیٹل آپ کے جو مٹیریلز ہیں. بائی دا 9 PM یو آر ایٹ ہوم, بائی دا 8:30 PM آپ سمجھ لیں کہ یہ جو وائی فائی بند ہوتا ہے پھر آن نہیں ہوتا. دین یو ہیو ٹو اسپینڈ دیٹ کوالٹی ٹائم وتھ یور ینگ ایڈلٹس. ناؤ آئی مسٹ کہ اس کی آپ کاسٹ کتنی پے کرتے ہیں. اف یو آر ناٹ گیونگ دا ایڈیکویٹ ٹائم اینڈ دا کوالٹی ٹائم, اس کی کاسٹ کتنی پے کرتے ہیں. آئی واز ان دا اوجھا فار 8 years. پھر جب میں یہاں پہ سول ہاسپٹل ٹرانسفر ہوا ایز اے چیئر, تو فرسٹ جو میرے پاس میڈیکل بورڈس جو ہوتے ہیں فورنسک کے, وہ سارے یہیں بنتے ہیں. جو فرسٹ جو میرے پاس ایک بورڈ جو میں نے بنایا تھا, دیٹ واز اباؤٹ دا دیٹ سائبر کرائم اینڈ دا سائبر بلینگ, سائبر کرائم. اس میں تھے کون سارے ٹینز اینڈ دا ینگ ایڈلٹس فار شیئرنگ دا پروہیبیٹڈ مٹیریل آن دا سوشل میڈیا, دس Facebook and WhatsApp. I have been the part of so many boards, medical boards. I have constructed so many boards. اب وہ ایک ایسا تھا, وہی سائکیاٹرسٹ اینڈ سائیکولوجسٹ شروع سے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی وین یو آر ڈیلنگ وتھ یور کلائنٹس, کیپ یور اون ایموشنس اپارٹ. آپ اس کو بھولیں نہیں اپنے ایموشنس کو, بٹ ان کو سائڈ پہ رکھیں. وہ ایک جو میرے سامنے کیس تھا, وہاں پہ شاید میں اپنے ایموشنس اپارٹ نہیں رکھ سکا. اس کا بڑا ینگ بوائز جو ہے میرے پاس آئے تھے, دیور ان دا کسٹڈی. اب اس کے لیے جو مجھے بورڈ بنانا پڑا, میں نے آج تک اتنا بڑا بورڈ نہیں بنایا. آپ جتنے بھی سائکیاٹرسٹ تھے کراچی کے, جی پروفیسر اقبال آفریدی, بریگیڈیئر شعیب سوان, پھر آ جائیں سائیکولوجی میں پروفیسر عظما, پروفیسر فرا. بٹ آئی ایم ٹیکنگ دیز نیمز آف دا بورڈ ممبرس کہ یہ کوئی ایسے وہ نہیں کہ جی میں اسٹوری, یعنی کہ ایک ینگ کو ایک جسٹ ایک فرضی ایک ان کے سائڈ افیکٹس, دا ریئل سائڈ افیکٹس جو میں ان کے بتانا چاہتا ہوں. تو وہ ایک میں نے اتنا تقریباً 12 سائکیاٹرسٹ سائیکولوجسٹ کا بورڈ بنایا, اور میں دعا کر رہا تھا کہ یہ کیس کہیں سے ڈسمس ہو جائے, کیونکہ اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. دین آفٹر 10 days ہماری کہیں پہ ایک ہوٹل میں میری سینیٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے سینیٹر صاحب کو پکڑا, میں نے کہا سر سائڈ پہ آ جائیں, آپ سے بات کرنی ہے. تو وہ یہ پھر میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ اس طرح سے سائبر کرائم کی وجہ سے یہ اتنے بچے آئے ہیں, اینڈ میں بڑا پریشان ہوں کہ ان کا ہوگا کیا. اب میں ایک کانفرنس میں تھا 1 week بیک, وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں پہ کتنی ایڈیکویٹ نظر رکھیں ریگارڈنگ دا میڈیا. تو میں نے کہا جتنی, آئی ایم دا فالوور آف ایتھکس, مجھے پتہ ہے کہ جی آپ کی ایتھکس میں آپ کی کانفیڈینشیلٹی, کنسنٹ, دے آر دیز 2 main pillars نیسیسری ہیں. بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری, آپ اگر اپنی گاڑیوں میں جائیں, دیر آر ملٹیپل میسج فرام دا گورنمنٹ, فرام دا FIA کہ جی جب بھی اپنا ایک کانٹینٹ شیئر کریں. ہم سب کی ایک پرسنل لائکنگ ہوتی ہے, ہم سب کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بھائی کسی کرکٹر ایک کو پسند کر رہا ہوں گا تو 2 کو نہیں کر رہا ہوں گا. سملرلی کوئی جو وہ پولیٹیکل آپ کی جو لائکنگ ہوگی وہ بھی کسی ایک طرف ہوگی. اٹ ڈزنٹ مین کہ جی آپ اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو آپ مانیٹر ہو رہے ہیں. ہمیں تو بتایا جاتا ہے, خیر آئی ایم ناٹ دا ٹین, جتنا بچوں کو پتا ہوگا اتنا مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ جتنا لائک کے بٹن بھی دباتے ہیں نا, یو آر بینگ ٹریکڈ, یو آر بینگ فالوڈ, آپ کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے آپ کی مانیٹر ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے. سو بی ویجیلنٹ ان دیٹ. آپ جتنا آپ, ہمیں اپنے بچوں پہ بڑا اعتبار ہے, پر جو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ لوگ کرتے ہیں, یہ جو ڈونٹ امیجن کہ جی ان کے کیا وہ ہے. سو آپ کو ایک بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے کہ جب آپ اپنے گیجٹس کو یوز کرتے ہیں.
Coming just 2 minutes to your question, social media کے جو سیلیبریٹیز ہیں دے آر بٹ ڈفرینٹ فرام اس. ہماری پرائیورٹیز کچھ اور ہیں, ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. ہم ان کو فالو کرتے وقت بھائی ویل سیڈ بائی پروفیسر نرگس کہ جی آپ اپنے جو آپ کے جو ریئل لائف میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے ٹیچرس ہیں, آپ انہیں فالو کریں کہ ہاؤ دے آر ٹیکنگ یو. اب جو وہاں پہ مثال کے طور پہ ڈرگ ایڈکشن کے سینیٹر صاحب نے بات کی, اب سبسٹنس یوز کی پریولنس ہماری سوسائٹی میں کچھ اور ہے. میں اگر میڈیا پرسنس پہ چلا جاؤں جو وہاں پہ کچھ اور ہوگی. ایون جنریشن گیپس میں بھی بڑوں میں کچھ اور ہوگی تو بچوں میں کچھ اور ہوگی. تو ایک سوشل میڈیا ایک گلیمرس ہوا ہے, آپ اس کو فالو کرنے کے بجائے جو آپ کے ریئل لائف میں آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں آپ انہی کو دیکھیں, آپ انہی کو فالو کریں. اور جو آپ کے ایوری تھنگ کے دیر آر دا پروز اینڈ کونس. ڈیجیٹل جو ایرا ہے کوئی برا نہیں ہے, اٹس آپ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. اگین کچھ دن پہلے اے آئی پہ جی ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, کیا ہوگا کیا واقعی وہ ہیومنس کو ریپلیس کر رہی ہے. دا کنکلوژن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ریپلیس دی ہیومنس. دوز ہو آر اوے فرام دس اے آئی, جو اس کا صحیح سے یوٹیلائز نہیں کریں گے شاید وہ خود انڈر یوٹیلائزڈ ہو جائے. تو آپ میں سے وہ لوگ جو آپ کو اے آئی کو صحیح طرح سے یوز کر رہے ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ریپلیسڈ. سو ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل آپ کے جو گیجٹس ہیں ان کا بہت زیادہ پازیٹیو یوز ہے, بٹ اسٹیک ٹو دیٹ پازیٹیو یوز. آپ جو اس کا ایک آپ کو ایک ایجوکیشن کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے مٹیریل آپ کو ملتا ہے, آپ اسی تک رہیں. باقی جو ٹین ایج, اچھا ان میں امپلسیوٹی زیادہ ہوتی ہے, ان میں تھریش ہولڈ کم ہوتا ہے, پرسنل لائکنگ ان میں زیادہ ہوتی ہے کہ جی فلان ایسا کا فلاں بندے کے بارے میں آئی شوڈ کمنٹ, نہیں جی ایسا نہیں ہے ہم نے تو اس طرح سے دیکھا ہے. وہ آپ کے کمنٹس کیچ ہوتے ہیں, تو آپ کی اس کو لکھتے وقت یا اس کو ایون لائک کرتے وقت بھی بڑا خیال رکھا کریں کہ اس میں آپ اپنے, اور پیرنٹس کو میں اسپیشلی کہوں گا جو ہم میں کافی پیرنٹس ہیں, کمیونیکیٹ فلی اینڈ اوپنلی وتھ یور چلڈرن, وتھ یور ٹینز. ویٹ نہ کریں کسی چیز کا کہ آئی ہیو سین ان مائی دس سکائٹرک فورینسک کیسز کہ ایک irreversible سچویشن سے بچنے کے لیے اوپنلی کمیونیکیٹ وتھ دیم. ان سے شروع میں ہی باؤنڈریز یہ نہ سوچیں کہ جب پتہ چلے گا کہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہم ان سے بات کریں گے. نو, شروع میں ہی انہیں گائیڈ کریں, شروع میں ہی انہیں انسٹرکٹ کریں کہ جی ہم نے یہ باتیں اس طرح کو سننے کو ملی ہیں, تو آپ لیٹس ہیو دا پازیٹیو یوز آف دس. کوئی اس طرح کا مٹیریل کوئی وہ نہ ہو. آپ کے جو سوشل سرکل ہے آن دا فیس بک نون پرسنس کے ساتھ ہو اونلی. ایک جو ان نون آپ کے آ جائے, دیر آر سو مینی فیک پروفائلس, یو ڈونٹ نو واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو وتھ یور پرائیویسی. تو ان کو ذرا جن کو آپ نہیں جانتے ان سے تھوڑا دور رہیں. سے دیر آر سو مینی تھنگس جو بتائی جا سکتی ہیں, اینڈ اٹس ویری نیسیسری فار دا پیرنٹس. Okay, to cut the long story short, what I have concluded کہ the use of social media content is basically determined by family values. Oh yes. جو فیملی ممبرز پریکٹس کرتے ہیں, کنورس کرتے ہیں, اسی کو وہ وہاں پر سیکھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کمنگ ٹو یو ڈاکٹر سلطانہ, آئی وڈ لائک یو ٹو شیئر یور پیرنٹنگ ڈسکورس ود اس briefly کہ ایز یو آر mother of a child with challenging needs, so please share your experiences with us. How do you handle the element of technology with challenging needs of the child? Thank you very much, Dr. Khalda, for inviting me. Yes, I'm a proud mother of Sayyida Alishwa Aminuddin. She is with Down syndrome. اور کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے ایرا میں ہیں تو ٹیکنالوجی سے تو ان کو نہیں الگ رکھا جا سکتا تھا. اینڈ شی از ویری کافی یوز کرتی ہیں. مجھے یاد ہے جب کچھ عرصے پہلے جب علیشہ چھوٹی تھی, تقریباً ہوں گی کوئی 12-13 سال کی, میں نے ان کو بک دی پڑھنے کے لیے کہ آپ اس کو پڑھیے گا اور سمری لکھ کے مجھے دیجیے گا. میں کسی کانفرنس میں جا رہی تھی اور میرے خیال سے وہ تھا کہ 2 دن اس کو بک پڑھنی تھی, اتنی تھی وہ بک, مجھے آئیڈیا تھا. میں گھر آئی ہوں رات میں اینڈ شی شوڈ می دا سمری کہ میم مما میں نے یہ سمری کر لی ہے. میں کہا ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ آپ یہ بک پڑھ سکتی ہیں اتنی جلدی, آپ نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یوٹیوب پہ اس کو سرچ کیا تھا اور وہاں پہ ایک اسٹوری تھی وہ میں نے دیکھ لی اور میں نے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سمری لکھ دی. یو ٹولڈ می کہ سمری چاہیے تو آپ کو سمری مل گئی. اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ
I realized she's very smart. How to use technology positively. पॉजिटिवली लेकिन फिर वही टीन से और फिर इनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा था, ये भी मैं नोट कर रही थी. देन वी सेट द लिमिट एंड बाउंड्रीज. हमने रूल्स सेट किए. हमने कहा कि अलिशबा ठीक है, आप बिल्कुल यूज़ करेंगी, कितने घंटे आप बताइए कितने चाहिए, 2 hours 1 hour, तो 2 घंटे के ऊपर हमारी जो है वो कमिटमेंट हो गई. अब अलिशबा जो है उनको पता है कि कितने घंटे उन्होंने जो है वो स्क्रीन यूज़ करना है. और एक और चीज़ जो मैंने की, मैंने इसके सारे अकाउंट्स अपने ईमेल से बनाए हैं. जितना सोशल मीडिया या जो भी ये यूज़ करती है अपने मोबाइल पर, तो उससे मुझे पता है, सर्च इंजन में भी मैं जाके देख लेती हूँ और मुझे सारी एक्टिविटी मैं मॉनिटर कर लेती हूँ. व्हाट्सएप मैंने इसको नहीं दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और यूट्यूब है, गूगल है, क्योंकि टेक्निक सीखती हैं, आर्टिस्ट हैं, तो वो ज़रूरी भी है. शी कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, तो अब उनको लैंग्वेजेस के लिए भी चाहिए होता है. शी कैन स्पीक जर्मन लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज एज वेल, तो वो भी यूट्यूब से ज़ाहिर है उनको हेल्प मिलती है. तो आप इसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि ये द सोर्स ऑफ लर्निंग. तो शी इज़ माशाल्लाह ना. इस तरह से मैंने एक तो मैंने मॉनिटरिंग करी, अपने अकाउंट से बनाया, इनके सारी चीज़ों को मैनेज किया. So we see that effective parenting is the Yes. actual solution to this problem. Exactly. So coming to you, Dr. Nausheen, I would like you to share your ideas about how can parents in Pakistan address issues such as an online gaming addiction or excessive screen time, especially when these behaviors are still sometimes dismissed at travel. Please be brief. जी बहुत शुक्रिया. ठीक है, मैं मुख्तसरन आपको बताती हूँ. मुझे एक चीज़ लगती है कि हम हर चीज़ को एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं. जैसे जिस जगह मैं बैठी हूँ ये भी एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, तो फैमिली भी एक इंस्टीट्यूट है जिस पे हमें गौर करना चाहिए. फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, बेसिक इंस्टीट्यूशन हमारे मुआशरे का फैमिली है. माँ बाप, उनके माँ बाप, बच्चे, ये एक फ़ैमिली है. यहाँ मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये जो हम न्यूक्लियर फैमिली में अम्मी अब्बू और बच्चे लेते हैं ना, उसमें दादा दादी नाना नानी शामिल होते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है बहुत से चाचा फूफियाँ, ये सब अगर इकट्ठे रह रहे हों. तो हम ज़रा फैमिली को पहले रीडिफ़ाइन कर लें कि फ़ैमिली जो है हम उसके वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स मत लें, बल्कि फ़ैमिली में दादा दादी नाना नानी शामिल होते हैं, अम्मी अब्बू बच्चे और ये सब. और आपने बहुत पुराना मुहावरा सुना होगा कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, right? So actually a mom alone or a mom and dad alone cannot raise a child. It needs a very big help, a very big support system to raise a child effectively, right? जिन जगहों पे ये हो रहा है वहाँ बच्चे बहुत अच्छे बड़े हो रहे हैं और अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेके बड़े हो रहे हैं. अब हमारी फैमिली अगर एक इंस्टीट्यूट है तो फैमिली के भी कुछ रूल्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं, एक गेट है, वहाँ पे बाउंड्री सेट हो जाती है, उससे बाहर बच्चे जाएंगे तो पूछ के जाएंगे, या जो भी आपके रूल्स हैं. जब वो रूल्स अप्लाई नहीं होते तो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ते हैं. हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में कोई बच्चों के ऊपर आप फ़ाइन लगाते हो, कुछ भी करते हो, या उनके ग्रेड्स कुछ हो जाते हों. तो इसी तरह से फैमिलीज़ को अब टाइम आ चुका है कि फैमिलीज़ जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ को अनरिटन मत रखें. एक्चुअली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब वो टाइम आ गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको हर चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड पसंद है. और जब मम्मी और फादर, मेरे पास केसेस आते रहते हैं, सारा दिन मैं बच्चों को ही डील कर रही होती हूँ. मैं यहाँ निक्सर में और सिविटाज़ में बच्चों को देख रही होती हूँ. मैं वहाँ एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ और साउथ सिटी में भी होती हूँ, और मेरा अपना सेंटर भी है, न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर. तो मेरे पास मोस्टली बच्चे आ रहे होते हैं. बाज़ दफ़ा 22-23 इयर्स के स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं आप हमें किस कैटेगरी में डाल रही हैं. तो मैंने कहा जब तक आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हो जाता, आप बच्चे ही हैं. तो स्टूडेंट्स को ये बात याद रखनी चाहिए कि पेरेंट्स की डिपेंडेंस उनके ऊपर क्यों है, या दुनिया का एक कानून क्यों है कि वालिदैन बच्चों को पालेंगे. ये इसलिए है क्योंकि बच्चे जो हैं उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ से वो डिसीजंस लेते हैं वो 24 इयर्स, और या फिर वो न्यूरो डाइवर्स अगर बच्चे हैं तो 28-29, इट कैन गो अप टिल दैट टाइम. वो तब बन के पूरा डेवलप होगा और वो अपनी डिसीजन सही तरह ले सकते हैं. तो जो बच्चे बैठे हैं वो ज़रा
میری بات غور سے سن لیں کہ اس لیے پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پیرنٹس کو جو ہے وہ شاید کمپیوٹر بہت اچھا چلانا نہیں آتا یا اسکرین کی چیزیں نہیں آتی, مگر ان کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے. تو آپ کبھی بھی جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی رائے لیے بغیر بالکل مت لیں. اور جو بچے کہتے ہیں نا, اکثر میرے پاس بچے آتے ہیں جو بہت بڑے بلنڈرز کر چکے ہوتے ہیں, تو آپ نے کس سے پوچھا؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا. تو دوست کی کیا عمر ہے؟ بس وہی عمر ہے جو ان کی عمر ہے, رائٹ؟ تو امیچور پری فرنٹل کارٹیکس دو بیٹھ کے اور ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں, تو وہ ڈیسیجن بہت ہی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجن صحیح ثابت ہو. اس لیے آپ ڈیسیجن میکنگ میں آپ پیرنٹس کو ضرور شامل کریں. بچے سائبر کرائمز جو ہیں ان کو لے کر اگر ہم بات کریں تو آپ کو ایک بات میں بتاتی ہوں کہ آپ اگر جو بھی یوز کر رہے, آپ صرف ایک سٹوری بک کو میں حوالہ دوں گی, اگر آپ نے وہ غور سے پڑھی ہو تو آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے. لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ, کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے اس میں کیا ہوا تھا؟ اسٹوڈنٹ, اینی ون؟ آپ بتائیے. آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ بتائیے لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ میں کیا ہوا تھا؟ جی, اینی اسٹوڈنٹ؟ کوئی اسٹوڈنٹ, ہاں آپ بتائیے بیٹا کیا ہوا تھا اس میں؟ Yes, she was taking a basket for her grandmother and the mother told her not to talk to strangers, right? ایگزیکٹلی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ اسٹرینجر سے ڈر جو پیرنٹس بتاتے تھے اس کو بچے کیوں نہیں فالو کر رہے سوشل میڈیا پہ. ہاؤ کین یو ٹاک ٹو اے ٹوٹل اسٹرینجر؟ اور اسٹرینجر جو ہے اس سے جب آپ بات کرتے ہیں اور آپ کو ناولٹی کا بیچ میں ہوتا ہے, بالکل نیا پن, نیا ملک ہے اور وہ بات کر رہا ہے آپ سے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بہت لنکا ڈھالی, کوئی گوری مجھ سے بات کر رہی ہے, کوئی گورا بات کر رہا ہے, یو نو دے آر آل ہیومنس. اور وہاں پر وہ کس ایج کا ہے؟ وہاں پر لوگ اکیلے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مائنڈ ہائی جیکنگ کر رہے ہیں بچوں کی. اور انہوں نے کتنے بچوں کو بالکل بے بس کیا ہوا ہے کہ جو ڈیسیجن لینی ہے مجھ سے پوچھ کے لو, رائٹ؟ اور ان کو کوئی کک مل رہی ہے اس کے پیچھے. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں بالکل communication among family members can address this issue effectively. جی I think. So, بالکل Dr. Rusa, I'm صحیح coming ہے. to اور you. ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی سٹوری دوبارہ پڑھ لیں سارے کے سارے. اوکے جی, تھینک یو. So, my question to you is that given the increasing integration of technology in education, how can parents ensure that screen time remains productive and beneficial for their teens' academic and personal growth? السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر خالدہ فار انوائٹنگ می, اور تھینک یو زیبسٹ فار ہیونگ دس کنورسیشن وچ از ناٹ اونلی لائٹننگ ایز ویل ایز چیلنجنگ فار us as parents and for you as kids. So I can see the house full and I can see the involvement and engagement from the audience, which is encouraging as a panelist for me. And بہت سارا کچھ میرے سینئر ممبرز نے کہہ دیا ہے, بٹ میں چاہوں گی کہ میں صرف 2-3 باتوں میں کنکلوڈ کر دوں. وی آر آلسو شارٹ آف ٹائم. سو جسٹ جتنا ٹیکنالوجی کو فیئر کرتے ہیں ہم اور پینک کریٹ کرتے ہیں, بچے انہی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ہم نہیں کہتے ہیں نا سوئچ کو ہاتھ نہیں لگانا, تو بچہ ول آٹومیٹک گو ٹورڈز دیٹ سوئچ. تو سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا ول ناٹ بی این اپروپریٹ phrase for them probably. آپ ایز اے پیرنٹ, اور میں بھی مختلف ایج گروپ کے بچوں کو ڈیل کر رہی ہوں اپنے ہی گھر میں. مائی ایلڈسٹ از 18 اینڈ مائی ینگسٹ از 5. سو امیجن میں ایک پری اسکولر کے ساتھ بھی ہوں اور میں ایک ٹین ایجر کے ساتھ بھی ہوں جو کہ اب یونیورسٹی کو پرسیو کرے گا. سو میں نے اپنے آپ کو اکوپ کیا ٹو ڈیل وتھ دس چیلنج آف پیرنٹنگ بائی raising my own awareness about how teens behave and how parenting is challenging in this world with technology. So سب سے پہلا کام تو یہ کہ پیرنٹس اپنے آپ کو بھی اویئر کریں نا کرنٹ چیلنجز ہیں کیا. آپ ان بچوں سے ان کے لیول پہ آ کے بات تو کر سکیں. اوبویسلی جنریشنل گیپ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نہیں اویئر تھے ان چیزوں کے لیے, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین کمٹ آور سیلوز ٹو لائف لانگ لرننگ.
اور اس میں جتنا آپ فیئر کرتے ہیں چیزوں کو, بچوں کو ڈراتے ہیں, اتنا وہ ان کی طرف جاتے ہیں. جتنا رانگ کانٹینٹ موجود ہے اتنا اور اس سے کہیں زیادہ اچھا پازیٹیو کانٹینٹ بھی موجود ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر ہی. بٹ ایشو یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ جلدی سے پھیلتی ہے اور پازیٹیوٹی کو پھیلنے کے لیے کم ٹائم لگتا ہے. اور ہم لوگ انفارچونیٹلی جس کلچرل انفلوئنس میں ہیں, ہمارے لیے بری چیز بہت جلدی ہائپ کریٹ کر لیتی ہے. لائک آپ دیکھیں کسی کو سوشل میڈیا پہ اگر سینسیشن بننا ہے تو ایک کوئی آڈ سی حرکت کر دو اور اوور نائٹ ملینز میں آپ کے ویوز چلے جاتے ہیں. اور یہی کوئی اچھی سی پروڈکشن دکھائے بچہ کہ میں نے یہ کچھ کر لیا تو اس کو لائکس ہی نہیں ملتے. سو ہمارا رول ایز اے پیرنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ٹو ایجوکیٹ آر کڈس ان فاسٹرنگ پازیٹیو ہیبٹس اینڈ پازیٹیو کلچر ان دا فیملی. سو اوپن کمیونیکیشن اینڈ سیلف اویئرنیس از دا کی کہ آپ بچوں کو بہتر تربیت کر سکیں اور اپنے آپ کو پہلے اویئر کریں واٹ آر دا پازیٹیو میڈیمز اویلیبل آن لائن سوشل میڈیا کے جن سے بچے سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بلیو می کووڈ نے لینڈسکیپ چینج کیا. خان اکیڈمی کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے وچ از ویری انٹریکٹیو. اگر آپ بچے کو ہوم اسکولنگ کرانا چاہتے ہیں, بچے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, ٹرسٹ می اف یو فالو دیٹ ایپ آپ کو آئی تھنک دا بیسٹ آف دا بیسٹ اسکول کراچی کا وہ کریکولم نہیں ٹیچ کر سکتا جو وہ اس ایپلیکیشن پہ موجود ہے. اسی طرح اے لیولس کے بچوں کے لیے ایجوکیشنل مٹیریلز اے آئی سے آپ اپنے آپ کو نہیں پیچھے رکھ سکتے. سو اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ اپنے آپ کو بھی اویئر کریں ہاؤ اے آئی کین بی یوزڈ ان پریڈکٹنگ مینی تھنگز ان ان ماڈرن ڈیز. آپ اس کو کیسے اپنی لائف میں بھی یوز کر سکتے ہیں اینڈ اٹ سیوز ٹائم آلسو. اب آپ کو 10 کتابیں نہیں پڑھنی, 10 گوگل کے پیپرز نہیں دیکھنے, اینڈ دیر آر گڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اینڈ اے آئی ڈیجیٹل ٹولز اویلیبل جو آپ کی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں. سو جسٹ انکریج دا پازیٹیوٹی, لرن یور سیلف فرسٹ اینڈ دین بچوں کو ہیلپ کریں اینڈ ایک اوپن پلیٹ فارم بنائیں ویئر یو ہیو اے بیہیورل کانٹیکٹ ود یور چائلڈ, کانٹریکٹ ود یور چائلڈ کہ ہم نے مل کے کچھ چیزیں کرنی ہیں اور آپ خود بھی لرن کرتے ہیں. اور بچے آج کل کے اس ایج میں ایون ایز ینگ ایز 7-8 دے آر اسمارٹ انف ٹو ٹیچ یو مینی تھنگس. سو جسٹ بی اوپن ٹو لرننگ. تھینک یو. Thank you, Dr. Ulisa. Sleep disturbances, reduced physical activity, or emotional regulation difficulties. If parents see these changes in their teens, they should foster more and more verbal communication, encouraging offline activities, be a good role model, blend technology with education. Privacy should be encouraged in terms of not sharing personal details. Create digital memories with family like happy memories. Set one day for offline screen day. And at the end of the day, it's not about shunning technology, it's about embracing it in a way that aligns with our family values. As parents, we can empower our kids to use technology as a tool and not to cherish the offline moments that matter most. I think you people had an enlightening session. We had opinions and ideas and expertise of professionals in different institutions. So we learned really a lot from your conversation. Now, at the end of the session, I would request Professor Dr. Altaf Muqati to please come on stage and offer souvenirs to our experts. Dr. Saab, please. I also request Mr. Imtiaz Qazi Sahab to please come on stage and offer souvenirs to our experts. جی جی سر ضرور پوچھیے. آپ مائک دیں گے مجھے؟ سر کو مائک چاہیے. مائک وہاں سے لے لیں. سر آپ ادھر آ جائیں. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل دا پینلسٹ. بہت اچھی آپ لوگوں نے گفتگو کی. ایک سوال تھا مجھے, کیونکہ آپ سائیکولوجسٹ بھی ہیں, سائیکیٹرسٹ سب بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ملکوں میں جو ہے وہ اسکرین دیکھنے کی جو ٹائمنگز ہیں وہ کنٹرول کی جاتی ہیں بائی گورنمنٹ, اسپیشلی ان چائنا میں جو میں نے سنا ہے کہ ویک میں 8 گھنٹہ بچہ صرف اپنا وہ موبائل جو بھی ہے اس کو یوز کر سکتا ہے.
تو یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تو آپ لوگ بتائیں گے کہ اس کے کیا اس کے فائدے یا نقصانات ہیں. آپ سائیکٹرسٹ ہیں نا، یہ بھی بتائیں ذرا. ویسے حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن چائنا کی فلاسفی اسی طرح ہے کہ وہ ہر چیز کو بین اینڈ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. بٹ ان مائی اوپینین اینڈ بینگ فرام دا ماڈرن ورلڈ اینڈ ٹوڈیز ورلڈ، آئی ڈونٹ تھنک ریسٹرکٹنگ ول ہیلپ. وی کین سیٹ باؤنڈریز بائی انکریجنگ پازیٹیو ہیبٹس ان کڈس. آپ صرف یہ نہ کریں بچے سے کہ یہ چیز لے لیں، آپ اس کو ریپلیسمنٹ میں دے کیا رہے ہیں. ہم نے انہیں کلوز سرکٹس میں رکھا ہوا ہے، ہم ایسے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں جس میں نیچے اترنے کی جگہ نہیں ہے، گلی میں وہ جا نہیں سکتے، سوشلائز وہ کہیں کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نیوکلیر فیملیز میں، ریلیٹیوز ہمیں ملتے نہیں ہیں، ماں باپ دونوں اپنی جاب میں بزی ہیں صبح 9 سے رات 9 تک. تو کیسے بچہ اس کی سوشل نیڈس ہیں، اس کی دوستوں کے یہاں ہم بھیجتے نہیں ہیں، سیف نہیں ہے، مسجد میں نہیں بھیج سکتے، وہ بھی سیف نہیں ہے، ٹیوشن کے لیے بھی نہیں بھیج سکتے. تو ہم نے اس کا سرکٹ اتنا چھوٹا کر دیا ہے. سو آپ اس چیز کو لمٹ کر کے انکریز کر سکتے ہیں. اتفاق سے یہاں پہ تھوڑا سا اعتراض ہے مجھے آپ کی بات سے. اتفاق سے میں چائنا گیا تھا، جی اور جو آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی میں نے اپنے چائنیز فرینڈ کو سمجھایا تھا. جی So thank you very much. I think we should start this. جی میں یہ کہنا چاہوں گی ویسے کہ جو اسٹرکچرڈ جو ہماری جو نیشن بلڈنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس وقت اسٹرکچر کی ضرورت ہے. جی دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بیڈ آئیڈیا. یس. Dr. Kareem, please come forward. Senator Dr. Kareem Ahmed Khwaja. Now Dr. Nargis Asad, Head Psychiatry Department, Aga Khan University. Ji, sure, sir. Thank you, Dr. Nargis. Now I would request Dr. Ifat Sultana, please come and collect your souvenir from Dr. Mukati, please. Thank you so much. Dr. Vashdev sahab kahan gaye? Udhar ke udhar chale. Acha. Now I would request Dr. Vashdev Amar to please come and collect your souvenir. Now I would request Dr. Nausheen Shehzad to please come and collect your souvenir. Thank you, Dr. Vashdev. Thank you, Dr. Nausheen. Now I would request Dr. Urusa Talib to please come and collect your souvenir. Now I request Dr. Khalida Tanveer to please come forward and receive her souvenir. I would now request all the panelists to please come back on stage for a group photograph. All panelists are requested to please come on the stage for a group photograph.